السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یہ ماڈیول لیکچر 1 ہے، پارٹ 2۔ اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کے ہینڈس آؤٹ سے موڈیفائی کیے گئے ہیں تاکہ آپ ایزلی ان کو لرن کر سکیں اور اچھی گریڈس آپ اچیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورس آف انہیرنٹ کمپلیکسٹی آف سافٹ ویئر۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے کہ جی ہیو یو ایور نوٹس دیٹ ہاؤ مینی ڈفرینٹ ماڈل آف اے کار ڈو اے کار مینوفیکچرنگ کمپنی ریلیز ان اے ایئر۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی اور سسٹم کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایئر میں دیکھ لیں، ایک سال میں آپ کتنے ماڈلز آ جاتے ہیں کار کے۔ فون کی بات کر لیں تو فون کے کتنے ماڈلز آ جاتے ہیں، لیکن جو سافٹ ویئر ہے وہ اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ نہیں آتے۔ کیونکہ جو سافٹ ویئر بنانے کا جو ایک پروسیس ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اور بہت لمبا ہے۔ اگر آپ ایسے کر رہے ہیں کہ کم ٹائم میں آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور ایک مہینے میں آپ دو سافٹ ویئرس دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ریلائبل نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ایکوریٹ رزلٹ نہیں دے گا جو اس کو دینا چاہیے۔ جب تک آپ اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیں گے سافٹ ویئر کو، تب تک وہ ایک ایکوریٹ ایک اچھا سافٹ ویئر نہیں بن سکتا۔ اب دیکھ لیں کہ اگر آپ بات کر لیں، جس طرح کارس کی بات کر لیں، تو کارس میں کیا ہے کہ باڈی وہی ہے، اس میں چیئرز وہی ہیں، اس کے اندر جو اسٹیئرنگ وہیل ہے وہی ہے، ٹائر وہی ہے، یعنی کہ اسٹرکچر اس میں وہی ہے، بس ان کو اس میں انہوں نے کچھ چینجنگز کرنی ہے تو ان کا نیو ماڈل آ جانا ہے۔ لیکن ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس کو ہم نے شروع سے کوڈنگ کرنے ہیں، اس کے جتنے بھی سٹیپس ہیں آپ نے شروع سے سٹارٹ کرنے ہیں اور شروع سے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اگر آپ اس کی فریکوینسی زیادہ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے سافٹ ویئر کی کوالٹی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کو ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کار کی اس نے اگزامپل دی ہے آپ کو کہ اینڈ ہاؤ مینی میجر چینجنگز آر میڈ ان نیو ماڈلز اینڈ واٹ از دا فریکوینسی آف دیز چینجنگز، یو ول ریئلائز دیٹ ون دا سسٹم از فائنلائزڈ دین دا چینجنگز ان نیو ماڈل آر آف ویری مائنر نیچر لائک باڈی شیپ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو لٹل وہ چینجنگز کرتے ہیں تو ان کا جو نیو ماڈل آ جاتا ہے۔ لیکن سافٹ ویئر میں کیا ہے کہ سافٹ ویئر میں ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کی اگر آپ بات کریں تو یہاں سے دیکھ لیں کہ یو ول ریئلائز دیٹ دیز کمپنیز میک چینجنگ آف فنڈامنٹل نیچر ان دیئر سافٹ ویئر سسٹم، دے کانسٹنٹلی چینجنگ their system whether in the form of enhancement, in the form of interface change, or they are making a new system or together. In other words, they are making changes in their system in many different dimensions۔ کہ اگر آپ سافٹ ویئر کی بات کریں تو آپ نے بہت زیادہ ڈائمینشنز پہ کام کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈائمینشنز کو چینج کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ زیادہ سافٹ ویئرس کو نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے کمپیریزن میں وہی بتایا گیا جو میں نے آپ کو یوں ایکسپلین کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے سافٹ ویئر کرائسس۔ اب سافٹ ویئر کرائسس میں کیا تھا کہ جب 1960s میں جو نیو کمپیوٹرز آئے تھے وہ اتنے پاورفل تھے کہ ان کے لیے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی ایسا پروگرامر نہیں تھا کہ جو ان کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو کمپیوٹر یوز ہو رہے تھے ان کو جو وہ ان کی جو وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے تھے وہ اتنے یعنی کہ ان کے پاس وہ جو نالج تھا وہ اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا نیو ماڈل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا؟ اچھا، تو اس میں کیا تھا کہ جب 1960 میں ہمارے پاس نیو آئے تھے تو جو پرانے والے جو پہلے والے پروگرامرز تھے وہ جو نیو کمپیوٹرز ہمارے پاس آئے تھے تو اس کے لیے وہ سافٹ ویئرس ڈیولپ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ان کا جو نالج ہے وہ اس کے لیے انف نہیں تھا۔ یہاں پہ آپ کو جو اگزامپل دی گئی ہے وہ ایک پرسن کی دی گئی ہے کہ وہ ایک گاؤں میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک ہٹ ڈیولپ کیا ہے اپنا، اور اس نے جب ہٹ پہلی دفعہ ڈیولپ کیا تھا تو اس کو کافی پرابلمس فیس ہوئی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ لیکن اب آپ اگر اس کو ایک اور اس طرح کا ہٹ دے دیں گے ڈیولپ کرنے کے لیے تو فرسٹ ٹائم تو اس نے وہ کر لیا ہے، اتنی زیادہ پرابلمس کو اس نے فیس کر لیا، لیکن جب آپ اس کو وہی چیز سیکنڈ ٹائم کے لیے دے دیں گے تو وہ اس کے لیے ایزی ہو جائے گا اور وہ کم ٹائم میں اس کو پرفارم کر لے گا۔ لیکن اسی طرح اگر آپ اس کو ایک دم دے دیں کہ وہ اس نے ہٹ ایک بنایا ہے تو ہٹ بنانے کے بعد اس کو آپ ایک جھونپڑی اس نے اپنی بنائی ہے تو آپ اس کو جھونپڑی کے بعد آپ کہیں کہ آپ بلڈنگ بنا دیں پوری، تو وہ اب اس کے لیے یعنی کہ وہ اپنے لیے رہنے کی جگہ تو بنا رہا ہے، چیز تو سیم ہے، بس کیا ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہے اس میں۔ تو آپ اس کو جب بلڈنگ دے دیں گے تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ میں نے اب اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اس میں اب آئرن یوز ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔
یہی جو چیز تھی نا یہ اس وقت 1960 میں ہوئی تھی. یہ جو میں نے اگزامپل ہے یہ والی آپ کو ڈسکرائب کی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو چیز تھی یہ اس وقت 1960 کے اندر ہوئی تھی کہ جب 1960 میں جب نیو کمپیوٹر آئے تھے وہ اسی طرح بہت زیادہ پاورفل تھے, اور جو پرانے پروگرامرز تھے وہ ان میں اتنی یعنی کہ وہ اتنے انف نہیں تھے ان کا نالج کہ وہ نیو جو سسٹم آیا ان کے لیے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر سکے. لیکن اگر وہ ڈیولپ انہوں نے کر بھی لیا تھا تو اس سے کیا تھا کہ ایک تو ٹائم بہت زیادہ لگ رہا تھا اور سسٹم سلو تھے, اور ہمارے پاس جو رزلٹ ہے وہ بھی ایکوریٹ نہیں آ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو تب ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جو ہے یہ فیلڈ ہے وہ ہماری انوینٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر ٹیکنیک دیٹ ور یوز ٹو ڈیولپ اسمال سافٹ ویئر ور ناٹ ایپلیکیبل فار لارج سافٹ ویئر سسٹم. دس تھنگ ریزلٹ ان دا فالوئنگ کانسیکوینسز. کہ کیا ہوا تھا اس سے موسٹ آف دا ٹائم اٹ واز ڈلیورڈ ٹو لیٹ, کہ ایک تو ٹائم بہت زیادہ لے رہے تھے, اور اس کے ساتھ کیا تھا کہ وہ پرانی ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے جو آپ کا تھا سافٹ ویئر تھا اس کا بجٹ بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے. اور اینڈ از ان دا موسٹ آف دا کیس سسٹم بلڈ یوزنگ دیز ٹیکنیک ور ناٹ ریلائبل, کہ وہ جو رزلٹ ان کو دینا چاہ رہے تھے وہ نہیں دے پا رہے تھے. جب اتنی زیادہ پرابلم آئی تو انہوں نے ایک کانفرنس بنائی اور اس میں ان پرابلمس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اپنی جو کمپلیکسٹی تھی جو ان کو وہ کیسے ہینڈل کیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اینڈ دا ٹرم آف دا سافٹ ویئر انجینئرنگ واز آلسو کوائنڈ ان دا سیم کانفرنس. People have said that we should use engineering principle in developing software in the same way as we use these principles. تو ادھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم سافٹ ویئر میں بھی کیا کریں گے کہ ہم انجینئرنگ کے جو پرنسپل ہیں ہم کو یوز کریں گے جس طرح جو باقی کارس بلڈنگ یا الیکٹرانک ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو تھا آپ کا جو سافٹ ویئر انجینئرنگ تھا وہ انوینٹ ہوا, ٹھیک ہے. جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا رزلٹ یہ وہ یہ کہ 1960 میں یہ انوینٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھیں کیا ہے کہ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے کہ مور کمپلیکس سافٹ ویئر application. This concept is also very common these days. People think that if one knows how to code that's sufficient, but just writing code is not the whole story. کہ اگر اس میں کیا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ نے سیکھا ہے ایک پروگرامنگ لینگویج آپ نے سیکھ لیا ہے تو اب آپ پورا سافٹ ویئر بنا لیں گے, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. صرف کوڈنگ سیکھ لینے سے آپ کو سافٹ ویئر نہیں آتا. اس میں بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں, فیز ہوتے ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنے سافٹ ویئر کی طرف جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے پاس پہلے ڈیفائننگ آتی ہے, پھر اور بھی بہت پروسیس ہے, ان سب کو اس میں ڈاکومنٹیشن بھی آپ کی انکلیوڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ڈیفینیشن ہیں ڈفرینٹ اس کی ہیں, ٹھیک ہے. اس IEEE کی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں کیا ہے کہ کیا ہے کہ دا ایپلیکیشن آف اے سسٹمیٹک دا ایپلیکیشن آف اے سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائیبل اپروچ ٹو دا ڈیولپمنٹ آپریشن اینڈ مینٹیننس آف سافٹ ویئر دیٹ از دا ایپلیکیشن آف انجینئرنگ ٹو سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس ان کی ڈیفینیشنز ہیں, آپ ان کو بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ان یہ دو جو ہیں ان ڈیفینیشنز کو آپ کر لیں کہ آل ایکسیپٹ آف دا سافٹ ویئر پروڈکشن سافٹ ویئر انجینئرنگ از ناٹ جسٹ کنسرن ود دا ٹیکنیکل پروسیسز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بٹ آلسو ود ایکٹیویٹیز سچ ایز سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف ٹولز میتھڈ تھیوریز. اس دونوں میں یہی بتایا گیا ہے کہ صرف جو سافٹ ویئر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک کوڈنگ سیکھ لیں, ایک اسٹیپ سیکھ لیں تو آپ کو آ جائے گا. آپ کو اس کی مینٹیننس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس کے آپریشنس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس کے ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور اس میں آپ نے ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے بہت ساری ڈائمینشنز اس کے اندر آ جاتی ہیں جن کو آپ کو چیک کرتے ہوئے, جن کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا جو ہے سافٹ ویئر اس کو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اوکے, اللہ حافظ. اب جو ہے ہم باقی جو پارٹ ہیں ہم وہ نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ میں پڑھیں گے, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے زیادہ جو بڑھیا ویڈیوز نہ بناؤں تاکہ آپ اسمال ویڈیوز دیکھ کے آپ اس کو ایزیلی کر سکیں, کہ آپ کو سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ماڈیول میں.